گھر پہ خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، اگر اس کے اوپر سے اگر گزر جائے تو اس کا کیا حل ہے، کیا کیا جائے؟ دیکھیں جی، گھر میں خون کے چھینٹوں کا آنا یا گوشت کا آنا یا گندے پانی کا آنا یا کیچڑ والی چیزیں یا کوئی بھی چاول آ گئے ہیں، دالیں آ گئی، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، کوئی گڑیا آ جاتی ہے، اس طرح جو کٹے ہوئے جانور، کبھی بلی کا سارا آ گیا، کبھی اس طرح، تو سب سے پہلے تو یہ کریں کہ آپ وضو میں ہو کر اپنے آپ کو دم کریں فلک ناس پڑھ کے. جو پانی آپ اگر 5 وقت نمازی، زیادہ بہتر ہے کہ آپ نماز پڑھیں نا، نمازی ہوگا اللہ کی برکت رہے گی اس کے ساتھ. وہ پانی کو 11 بار فلک ناس پڑھ کے اس کو دم تھتکار دے پانی میں، اور پانی کے چھینٹے اس کو اٹھائے، اس کو دور کہیں پھینک دے. پھر مت اس کو وہم نہیں کرنا کہ اب مجھے یہ نہ کچھ ہو جائے، کچھ نہیں ہوگا. پھر وہ کیا کرے، اگر وہ بیوی نے اٹھایا ہے تو وہ فوری طور پہ، جس نے بھی اٹھایا ہے، دوسرا بندہ جو نمازی ہے اس کو اپنے وضو اور غسل کا پانی دے دے، وہ اس سے نہائے گا تو جو بھی اس کے اثرات گھر میں ہیں یا جو بھی ہیں وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. سوال ہے، کیا ہم بستری میں جنات کا عمل دخل ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے دعا بتا دیں. ہاں، وہ تو بڑی ایک واضح بات ہے. نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے کہ جب دو میاں بیوی اپنی جسمانی ضرورت کے لیے ملتے ہیں تو یہ دعا لازمی پڑھا کریں. اگر نہیں پڑھو گے تو وہ شیطان ساتھ وتی کرے گا، بلکہ سبقت لے جائے گا. وہ تو میں تو التجا کرتا ہوتا ہوں، یہ جو نکاح پڑھانے والے علماء ہیں ان کو کہتا ہوتا ہوں دولہے کو دلہن کو یہ دعائیں بتائیں، کیونکہ یہ ایک پروسیس اولاد کا شروع ہوتا ہے. تو یہ دعا اللہ کے نبی نے بتائی ہے، اللہ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان وما رزقتنا. یہ دعا پڑھو، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. اگر نہیں پڑھتے تو وہ ساتھ وتی کرتا ہے، بلکہ سبقت لے جاتا ہے. اور اس پر گارنٹی اللہ کے نبی کی یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کی کہ جس باپ نے، ماں نے اس دعا کو پڑھا، اللہ نے اس وقت ان کو کسی اولاد سے نواز دیا اگر اس دن وہ نطفہ ٹھہر گیا. اور جب تک وہ بچہ دنیا میں رہے گا، بچہ ہے یا بچی ہے، عورت ہے یا مرد ہے، اس کو کبھی شیطان نہیں چھوئے گا. یہ گارنٹی ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. حالانکہ قرآن میں ایک بندے کا کہا گیا کہ عیسیٰ بن مریم کو شیطان نے نہیں چھوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر کے بارے میں بتایا کہ اے عمار، تجھ کو شیطان نے نہیں چھوا. اور تیسرا وہ بندہ ہوگا جس کے ماں باپ نے اپنی ضرورت کے وقت اس دعا کو پڑھا، اور جب اس نے یہ پڑھا تو اس پر گارنٹی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب تک وہ بچہ دنیا میں رہے گا کبھی اس کو شیطان نہیں چھوئے گا. یہ ہے، سب کچھ ملتا ہے ہمیں نبی سے. وہ رحمت العالمین ہے، لیکن ہم نے نبی کو چھوڑ کے پتہ نہیں کیا کچھ بنا رکھا ہے کہ ہمارا فلاں ہے جی، ہم فلاں سلسلہ ہے. ایک ہی سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمدی سلسلہ، یہ قیامت تک چلے گا. اسی کی مہر چلے گی جنت میں بھی. جس عمل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی وہ اللہ قبول کرے گا. اللہ مجھے آپ کو سمجھ عطا فرمائے. پڑھتا ہوں، اذکار بھی کرتا ہوں، اس کے باوجود سوتے میں وزن بھی آتا ہے، طبیعت بھی خراب رہتی ہے. تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. کہیں کوئی کمی کوتاہی ہے، اپنے آپ کو سب سے پہلے تو یہ مت سمجھیں کہ میں نمازی ہوں اور میں بڑا پرہیزگار ہوں. یہ آدمی کی بربادی کے لیے سب سے پہلی بات ہے کہ جو اپنے عمل پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں باقی غلط ہے. یہ نہیں ہے پتہ نہیں کون سا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے جس کی مجھے سزا مل رہی ہے. اگر نہیں تو دو ہی چیزیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی نے سوال کیا کہ یہ جو تکلیف مجھ پر آئی ہے اس کو میں کیا سمجھوں، کہ یہ اللہ کی پکڑ ہے یا آزمائش ہے؟ تو فرمایا کہ جو عمل تجھے اللہ سے دور کر دے وہ پکڑ ہے، جو تجھے اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے. اور اللہ آزماتا اپنے پیارے بندوں کو ہے. اور اللہ دعا مانگا کریں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. بس انت مولانا، میرا مولا میرا اللہ. اللہ اکبر. تو یہ میرے بھائی ختم ہو جائے گا. آپ دم کریں، اپنے آپ کو مسنون اذکار پڑھ کے بستر کو جھاڑ کے سویا کریں. آپ اپنی پاکی پلیتی کا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ اللہ کرے گا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. سچ بولیں،
جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، بد کلامی سے بچیں، والدین کی نافرمانی سے بچیں، اور کسی کا حق نہ ماریں، خیانت نہ کریں، چاہے باتوں میں ہے، چاہے آنکھوں میں ہے، چاہے کانوں میں ہے، چاہے مالی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ لا الہ الا